مروت صاحب یہ بتائیں اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد مجھے تو بالکل ایک رتی بھر بھی شک نہیں ہے کہ سزا ہوگی فیض امین صاحب کو. ہو سکتا ہے پہلے ہم سن لیں ٹاپ سٹی کے معاملے میں سزا, اور پھر یہ جو دوسری کھلی ایف آئی آر ہے پھر اس میں سزا ہوگی, اور اس میں بڑی سزا کا خطرہ ہے. ڈیفینس منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا بھی ٹرائل ہوگا اور وہ بھی پھر یقینی ایک سزا ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ میں خود خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے لائر فیصل چودھری بھی تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہے سزا ہونی ہے, انہوں نے فیصلے لکھے ہوئے ججوں نے صرف سنانے ہیں. اگر 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوتی ہے, یہ سزا بڑی ہو جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی پارٹی کے اندر اپنے جھگڑے چل رہے ہیں, پارٹی کے کنٹرول کی لڑائی چل رہی ہے, تو کیا اب آپ کی اسٹریٹجی صرف ایک 20 جنوری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی کال کے اوپر رہ گئی ہے کہ وہی آگے کوئی بچائے تو بچائے؟ مالک صاحب, جہاں تک القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کا تعلق ہے, اس میں ہمیں شک نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے ہمیشہ ہمیں خان صاحب کو سزائیں دی ہے, اور وہ ساری سزائیں کدھر گئی؟ ایک بھی سزا سسٹین کر گئی؟ تو کیسز کی نوعیت یہ ہیں, ہر کیس جو بھی آیا, عدت کا کیس آیا تو مولی پیچھے لگا دیے, سیفر کا کیس آیا جی آسمان پھٹ گیا, آسمان گر گیا, زمین پھٹ گئی, کدھر گیا سیفر کیس. پھر توشہ خانہ کیس آیا, پھر توشہ خانہ 2 آیا. کیسز جو ہیں وہ سارے سیاسی کیسز ہیں, جس طرح یہ کیس ہے, اور یہ جس طرح آپ پورٹرے کر رہے ہیں نا, یا اب آئی ایس پی آر کا بیان آ گیا, تہلکہ مچ گیا, زمین گر جائے گی. نہیں, بڑا سخت بیان ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان کی عداوت سے کہیں زیادہ فیض امید کی اپنی ایمبیشنز تھی, جس کی قیمت وہ چکا رہا ہے, اور ساتھ میں جو ہے لگیا تو ہمیں بھی اس کار خیر میں ڈال دیا. اگر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کیس میں یہ کہہ دیا کہ جی مجھے تو خان نے کہا اور میں نے پھر اس طرح باتیں کی, کیا ہوگا؟ کہہ دیں سارے, وہ جو 2 بریگیڈیئر ہیں وہ بھی کہہ دیں, اور بلکہ 10 اور بھی کہہ دیں کہ جناب یہ خان کا کیا درا ہے اور میں نے اس کی ماں پہ یہ کیا وہ کیا. قانون اس کو کیا کہتا ہے؟ قانون ایسے شخص کو, اس ملک میں ایک وعدہ معاف گواہ بھٹو صاحب کو لے ڈوبا تھا جی, وعدہ معاف کو ہلکا نہ لے, بس وہی بھٹو صاحب کے لیے. اور پھر اس ٹرائل کا کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے 50 سال بعد کیا فیصلہ کیا؟ تو بھٹو تو کھو دیا نا سب نے, وہ 70 کی دہائی. آج اگر آئی ایس پی آر اس طرح کے پریس ریلیز جاری کر رہا ہے, میں آپ اب یہ بتائیں آپشن آپ کے پاس کیا ہے, اسٹریٹجی بتائیں مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہمارے پاس دیکھیں, ہم اب ساری پی ٹی آئی اور قیادت اور خان اب ہم لاپرواہ بھی ہو گئے اور ڈیڈ بھی ہو گئے. یہ ہم پہ جو بھی توپنا چاہیں, اگر ہمیں باغی قرار دینا چاہیں, ہمیں غدار قرار دینا چاہیں, کچھ بھی اگر رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری کر لے. ایک بات میں واضح کر دوں, ہم فوج کو کبھی بھی عداوت کی نظر سے, نفرت کی نظر سے ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, نہ دیکھا ہے. ہمیشہ اب الوطنی کی, فوج کے ساتھ محبت کی, اور فوج کے اقدار اور فوج کی جو عزت و تکریم ہے اس کی بات کی ہے ہم نے. میں نے یہ آئی ایس پی آر کے, ان پہ ایک پردہ پڑا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں, تو کریں جو اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن کیوں کنفرنٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی, جو اب موجودہ وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی بن چکی ہے؟ یہ نفرت کا دائرہ کیوں فوج کی طرف موڑا جا رہا ہے؟ نہ کریں. ان کیسز سے کیا ہوگا؟ یہ چاہے ان کے پاس تو کیسز لگانے کی فیکٹری ہے, یہ 20 کیس اور بھی بنا سکتے ہیں. تو لہذا اسٹریٹجی کی بات ہے, اسٹریٹجی کی بات یہ ہے. آپ نے کہا نا جی کہ ڈرنے کا کیا کیا, ہم 200 دن نہیں 2000 دن بھی بیٹھے رہے تھے تو یہ نتیجہ نہیں مل سکتا تھا جو خود انہوں نے لاشیں گرا کے پوری بین الاقوامی برادری, سول سوسائٹی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی توجہ پاکستان کی اس حکومت کی طرف مبذول کر دی جو اب دنیا کی نظر میں ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم بن چکی ہے. خواجہ آصف صاحب بتا رہے تھے نا کہ ان کو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑے کم انفارم وزیر دفاع ہے, خود ہی آج سے 1 مہینہ قبل آپ ان کے ٹویٹس نکال لیں تو اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ وہ عدم اعتماد